فون کر کے کہے یہ کام کرو تو کرے گا نہیں کرے گا؟ اور بادشاہ کی ماں کہہ دے بادشاہ سے کام کرے گا نہیں کرے گا؟ اب یہ شعر سماعت کرے. حاکم کو جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے. احمد علی حاکم کا کلام ہے. حاکم کو جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں. اب دیکھیں تقریر میری شروع ہو رہی ہے چونکہ مجھ سے پہلے ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر مفتی صاحب کر دی, اس کے بعد مولانا صاحب نے اچھی تقریر کر دی, صاحب عرس کا تعارف ہو گیا, اچھا ہو گیا ماشاءاللہ. اس کے بعد یہ نعت خوانی کا اب میری تقریر جو شروع ہو رہی ہے اس کا پہلے آپ ٹائٹل سمجھ لیجئے, مطلب اس کا جو موضوع ہے وہ آپ سمجھ لیجئے. یہ ہے کہ ذکر خدا یعنی شکر خدا اور ذکر مصطفیٰ. یعنی آج کی میری تقریر شکر پر ہے, اللہ کا شکر اور حضور کا ذکر. اچھا میں اس وجہ سے میں اسے کر رہا ہوں آج کل تقریر کو کہ میں معاشرے میں سب سے زیادہ جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ ناامیدی دیکھ رہا ہوں. ناشکری, اس کا نام ناشکری بھی ہے. شکر سے بندہ دور ہے. امام غزالی لکھا سب سے بڑا ڈکیت وہی جو مال لوٹ لے, سب سے بڑا ڈکیت وہ ہے جو اللہ اور بندے کے بیچ کی امید کو لوٹ لے, وہ ڈاکو ہے. اب شکر جو ہے نا وہ انسان کو مثبت بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ وہ منفی جو ذہن ہے اسے وہ ختم کر دیتا ہے شکر. آپ کو دیکھا ہوگا جتنے بھی ناشکر ہیں نا شکایت کرتے ہوئے ملیں گے اور وہ دنیا میں ایپ نکالیں گے. دنیا میں کوئی ٹھیک نہیں یار, سب ایسے ہی, حالانکہ وہ خود ایسے ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں دنیا میں سب ایک جیسے نہیں. تو شکر جو ہے نا وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے. اور شکر تبھی انسان عطا کرے گا جب اسے ادراک ہو کہ میرے پاس نعمتیں کون کون سی, اور جب اسے شعوری نہ ہو, اسے پتہ ہی نہیں ہو میں کون سی نعمتیں, تو پھر کیسے شکر ادا کرے؟ پھر تو وہ یہی روتا رہے گا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو انہی سب باتوں پر میری گفتگو آج کی ہے. اب ذرا غور کریں, میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں. ایک صاحب مجھے ملے, مولانا صاحب تھے, حالانکہ تھے نہیں مولانا, دکھتے تھے دیکھنے میں. میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے, کٹ رہی ہے, کاٹ رہا ہوں, اور بس ٹھیک ہے چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا اتنی لمبی فہرست پڑھنے کے بعد تم نے جو اللہ کا شکر ادا کیا ہے یار تمہیں پہلے سے ٹھیک ٹھاک کہنا چاہیے تھا اللہ کا شکر. حضور فرماتے ہیں مومن ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا, مومن سے جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو وہ یہ کہتا ہے ہر حال میں میرے رب کا شکر ہے. اور یہ چیز انسان کو بلند کرتے ہیں. اب وہ سمجھتا ہے کہ شکر کس بات پر, تو میری نظر میں جو شکر کی پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو انسان ہی بنا کر پیدا کیا, یہ شکر کی پہلی وجہ ہے. اگر وہ انسان نہ بناتا تو یہ اس کا مہربانی ہے. دھیان سے سننا بھائی, اور یہ سمجھ کے مت سننا کہ مزے لینے آئے, نہیں بھائی, یہ سمجھ کے سننا کہ ہو سکتا ہے یہ جو تقریر کر رہا ہے اس کی یہ آخری تقریر ہے, اس کے بعد کوئی یہ تقریر نہ کر پائے. حضور نے فرمایا ہر نماز آخری سمجھ کے پڑھو, تو کیا ہر تقریر آخری سمجھ کے نہیں کی جا سکتی؟ انسان سے زندگی کی امید ہی تو گناہ کراتی ہے, اور موت کا اگر خوف آ جائے, بڑھاپے میں لوگ نماز کیوں شروع کر دیتے ہیں, انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم موت کے قریب ہو گئے. خدا کی قسم اگر جوانوں کو بھی احساس ہو جائے نا تو وہ بھی نماز شروع کرتے ہیں. بڑی مہربانی آپ کی, بہت شکریہ. یہاں بذوق لوگ ہیں, میں تقریر روز کرتا ہوں مگر اس طرح سے دھات نہیں ملتی کیونکہ بذوق ہی نہیں, وہ ختم ہو گیا. اس نے کہا تھا نا غالب جب توقع ہی اٹھ گئی غالب. اب میں بات آگے بڑھ رہا ہوں, بات آگے کر رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شکر ادا کرنے کی پہلی وجہ, اگر وہ انسان نہ بناتا تو کیا کر لیتے. اس نے کامل اکمل کامل ترین مخلوق بنا کر اشرف المخلوقات کا تاج آپ کے اور میرے سر پہ رکھ دیا. یہ شکر کی وجہ نہیں ہے, خود فرماتا ہے خلق الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے
کہ وہ کوئی قابل ذکر شیء نہ تھا، یہ میرے رب نے فضل کیا، انعام کیا، کرم کیا، انسان کو انسان بنا کر، یہ اس کا پہلا انعام تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی ایک بزرگ کا تعارف کراتے ہیں، میں تعارف کراؤں، ہو سکتا ہے وہ اتنا بڑا بزرگ نہ ہو، مگر اگر معین الدین چشتی کسی کا تعارف کرائے، غریب نواز کسی کا تعارف کرا دے، آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا بایزید بستامی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں بایزید اتنا بڑا اللہ کے ولی تھے کہ جب ہم روتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جو بایزید روتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تھے بلکہ ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگتا تھا۔ بایزید بستامی کا دوسرا تعارف کراتے علی بن عثمان حجویری داتا صاحب لاہوری، وہ ہندوستان کے بڑے بڑے بزرگ ہیں، وہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خربوزہ نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھا حضور خربوزہ کھانا سنت ہے، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ فرماتے تھے مجھے پتا ہے کہ سنت ہے، مگر یہ اب تک علم نہ ہو سکا کہ کس طرف سے کاٹ کے کھانا سنت ہے، تو میں اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خربوزہ کھاؤں تو خربوزہ تو کھاؤں سنت کے لیے مگر کاٹوں تو سنت کے خلاف ہو جائے۔ بایزید بستامی کون ہے؟ ان کی والدہ کہتی میرا بیٹا جب میرے پیٹ میں تھا تب بھی مجھے پتا تھا یہ اللہ کا ولی ہے۔ فرماتی میں نے دیکھا تھا کہ جب میں کھانا کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی تھی اور لقمہ مشکوک ہوتا تھا، یعنی اگر حرام کے لقمے کی طرف ماں کا ہاتھ بڑھتا تھا تو فرماتی وہ میرے پیٹ کے اندر ٹکرے مارنے لگتا تھا۔ اتنے بڑے ولی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی کے بارے میں امام بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا اور وہ غلام 20 سال تک ان کے پاس رہا، روز اس سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا تھا میرا نام زید ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 10 سال، 15 سال، 20 سال مسلسل تسلسل کے ساتھ پوچھا تیرا نام کیا ہے، اور روز ناشتے میں بتاتا میرا نام زید ہے۔ 20 سال کے بعد بولا حضور یہ بتائیے میں 3 لفظوں کا میرا نام ہے، میں بوڑھا ہو گیا بتاتے بتاتے، کیا آپ کو سچ میں میرا نام یاد نہیں ہوتا؟ آپ رونے لگے، فرمانے لگے بات یہ ہے مجھے جو محمد نام یاد ہو گیا ہے نا، اب اس کے بعد دنیا میں کوئی دوسرا نام یاد رہتا ہی نہیں۔ یہی دیوانہ پر بروز قیامت کام آتا ہے، کسی کا نام لوں لیکن نبی کا نام آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی گزر کے جا رہے ہیں، گزر کے جاتے تو کتے نے بھوکا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کتا بھوکا تو آپ رونے لگے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 7 دن مسلسل روتے رہے۔ جب لگاتار ہوئے تو مریدوں نے پوچھا حضور یہ کتا ایسا کیا کہتا ہے؟ آپ اللہ کے ولی ہیں جو آپ رونے لگتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کتا مجھ سے یہ کہتا ہے یہ بتا بایزید تیری ایسی کون سی نیکی ہے جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو اللہ نے مجھے کتا بنا دیا ہے، میں اسی وجہ سے روتا ہوں۔ اللہ نے انسان بنا دیا یہ شکر کی وجہ نہیں ہے، 2 رکعت نماز روز پڑھنی چاہیے کم سے کم کہ اللہ نے مجھے انسان بنا دیا۔ اگر انسان کے بعد وہ چھوڑ دیتا تو انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے۔ آپ نے اور میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، اس نے انسان کے بعد پھر مسلمان بنا دیا۔ دیکھیں تو آپ پھر مسلمان ہونے کے بعد پھر دیکھیں تو مسلمانوں میں ذرا غور تو کریں، آپ غور کریں، پھر آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی، کوئی آبیدن پتر نہیں لکھا، کوئی گزارش نہیں پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، مگر کیسا کریم اور کیسا رحیم فضل کرنے والا ہے کہ جب اس نے ہمیں پیدا کیا تو میاں 12 نبیوں نے دعائیں مانگی تھی، اللہ نبی نہ بنا اپنے حبیب کو امتی بنا دے، مگر میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ تو غور تو کرے، لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، تو ان سے کہہ دینا تم آئے ہو گے خالی ہاتھ، تم جاؤ گے خالی ہاتھ، نہ تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے نہ انشاءاللہ جائیں گے۔ جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا، اور جب جائیں گے تو نبی کا دامن ہاتھ میں ہوگا۔ ہماری طرف ذرا غور کرے، حضور کا امتی بنا کے پیدا کیا، اور امتیوں میں کتنے فرقے ہو گئے، کتنے فرقے ہو گئے، کوئی کچھ بکواس کرتا ہے، کوئی بیعت کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے میرے نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی کسی طرح سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مگر شکر تو ادا کرو مسلمانوں، سجدے میں گر کے کہنا رب تیرا شکر ہے کہ جب تو نے ہمیں پیدا کیا تو یار کے غداروں میں پیدا نہیں کیا، یار کے وفاداروں میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हुजूर का उम्मती बनाया और अहले सुन्नत में पैदा किया, अपने हबीब का गुलाम बनाया, गौसे आज़म का गुलाम बनाया। तुझे तेरा शुक्र है तूने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मोहब्बत मेरे दिल में डाली, तेरा फजल है। ऐ अल्लाह तू उस दिल पे करम जरूर करता है जिसमें तेरे प्यारों की मोहब्बत होती है। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज करता हूँ, मगर मुझे बताएं, आप आजकल आदमी पैसे को म्यार समझता है। एक आदमी कहने लगा साहब मेरे पास जो क्या है तो मैं शुक्र अदा करूं। मैंने कहा अच्छा। एक आदमी था बंबई में वो आदमी था, उसके पास 51-52 करोड़ की फैक्ट्री थी और 22 से 25 करोड़ का उसका फ्लैट था। अब उसका एक ही लड़का था, लड़के की तबीयत अचानक बिगड़ी, उसने उसे जो है वो मुंबई के हसन अस्पताल में दिखाया, चेन्नई दिखाया, बेंगलोर दिखाया, मगर कहीं ठीक नहीं हो पाया तो वो यूरोप चला गया। उसके बाद अमेरिका में एक लंबा इलाज चला, उसके बेटे का ऑपरेशन हो गया, बेटे के ऑपरेशन होने के बाद उसका लीवर जो था मैदा वो बदला गया। अब जब वो इंडिया आया तो 1 महीना नहीं गुजरा था उसके बेटे का इंतकाल हो गया। वो कब्रिस्तान गया और जब दफन करने के बाद लोगों को रोक के बोला, लोगों मेरी एक बात सुन के चले जाओ, और रोक के कहने लगा देखो पैसे पे गुरूर मत करना, मेरे बेटे का मैदा बदलवाते मेरी 50 करोड़ की फैक्ट्री भी बिक गई और 22 करोड़ का मेरा फ्लैट भी बिक गया, मैं रोड पर आ गया, फकीर हो गया। और आज मेरे ये समझ में आया है कि अल्लाह का दिया हुआ एक मैदा इतना कीमती है कि पूरी दुनिया मिलकर उस मैदे का बदला नहीं ले सकती। मैं समझ गया, दौलत को सब कुछ मत समझना। आप मुझे बताएं, है कोई मेरे रब की तरह बनाने वाला? एक आदमी कहने लगा मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैंने कहा अल्लाह 5 लाख रुपए में अपनी आंख बेच दे। कहने लगा मैं तो नहीं बेचता। मैंने कहा अपने दोनों गुर्दे बेच दे, 40 लाख रुपए मिल जाएंगे। कहने लगा नहीं मैं तो नहीं बेचता। मैंने कहा फिर तूने क्यों गरीब कह दिया अपने आप को? अल्लाह अकबर। कौन है मेरे रब की तरह बनाने वाला? बताओ, वो जैसी उसने उंगली बनाई है ऐसी उंगली बना सकी दुनिया? कोई है ऐसा कारीगर? ऐसा कोई कारीगर है? ऐसा कोई पैदा खिलाने वाला राज़िक है? वो खुद कहता है बता तू अपनी माँ के पेट में था, तेरी माँ का खाना अलग और तेरा अलग, तेरी माँ के पेट में 9 महीने लगातार तुझे कौन खिलाता था? बता, तेरी माँ का खाना तो तू पैदा होने के बाद भी नहीं खा सकता था। बंदे ये बता फिर तुझे किसने खिलाया? वही तेरा रब है पैदा करने वाला, वही रब्बुल आलमीन है पैदा करने वाला, करीम और रहीम परवरदिगार। आज जिसे लोग भूल गए। एक बूढ़ा आदमी अभी कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती हुआ, 1.5 दिन में उसका सांस ठीक हुआ, सांस लेने में दिक्कत थी और उसे ऑक्सीजन लगा। अस्पताल से बाहर निकला तो डॉक्टर ने 90,000 का बिल पेट जमा दिया। उसने कहा डॉक्टर साहब, वो रोने लगा। डॉक्टर ने कहा ज्यादा पैसे लगते हैं बड़े मियां, कोई कुछ कम कर दूंगा। कहने लगा डॉक्टर अल्लाह ने कितना दिया है, पूरा अस्पताल खरीद सकता हूँ। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा रो इस वजह से रहा हूँ कि आपके इस ऑक्सीजन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया है तो आपने 90,000 का बिल बिठा दिया। 80 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं कि अल्लाह का ये सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। आज मैं इस बात को गौर कर रहा हूँ, कितनी बड़ी नेमत है। अपने रब की नेमतों को सोचो, जरा गौर तो करो साहिबो, कितनी बड़ी नेमतें उसकी है मगर शुक्र नहीं अदा करता। आज कोई बीमारों के घर देखने नहीं जाता। अब तो कोई ना तो कोई गरीब की मैयत में जाते हैं लोग, ना गरीब की बीमारी में तीमारदारी के लिए जाते हैं, इयादत के लिए जाते हैं। वो सोचो तो मेरे भाइयों, मेरे आका फरमाते जब मेरा एक उम्मती अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरे उम्मती के इयादत के लिए जाता, बीमारी में देखने के लिए जाता, फरमाते जब तक वापस नहीं आता ना 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते। हम जैसे गुनहगारों के लिए फरिश्ते मासूम दुआ करें, मगर हम, मेरे गौसुल आज़म ने फरमाया, मेरे शेख मेरे मुहय्यिद्दीन मेरे अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, फरमाते तुम्हारा दिल बहुत लगने लगे ना दुनिया में, इस फितनी दुनिया में, इस हसीन दुनिया में। फरमाते गौसे आज़म दुनिया जो है ना ये हसीन धोखा है। एक तो धोखा होता है, ये हसीन धोखा है। फरमाते फिर जाकर के ना कब्रिस्तान में जाके देखो कैसे कैसे अमीरों की नाकों में मुंह में कीड़े चल गए, कैसे कैसे नवाबों के पजामों पे जिनके पजामों पे सिलवट नहीं आती थी, जिनकी सदरियां बिल्कुल प्रेस के साथ रहती थी, आज खबर में जाके देखो उनकी नाक में मुंह में कीड़े चल गए। और इसके बाद जाकर देखो अस्पतालों में, तुम्हारा दिल बहुत लगने लगा है ना, अस्पतालों में कैंसर डिपार्टमेंट में जाओ। मैं एक मर्तबा गया था एम्स में दिल्ली, तो वहां एक आदमी मुझे मिला, उसने मुझसे कहा मौलाना मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास जगुआर है, बेहतरीन गाड़ियां है। मैंने कहा फिर मसला क्या है? कहने लगे मसला ये है कि मेरे पास दौलत बहुत है मगर मेरे किसी काम की नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे इस वजह से कि मुझे कैंसर है, 1 महीने के बाद मैं मर जाऊंगा। कहने लगे बहुत डर लगता है मौत से, मगर मौत करीब आती चली जा रही है। अच्छा कैंसर के मरीज के पास लेटो तो बैठो तो वो मुस्कुराओ तो मुस्कुराता नहीं, उससे बात करो तो बात नहीं करता। ये बताओ कैंसर भी
नसीब तो इंसानों को ही होता है। मुझे बताओ आप कैसे कैसे लोगों को कैंसर में लोग मर जाते हैं मगर इंसान गौर नहीं करता। जरा गौर तो करे कैंसर के मरीज की कैसी जिंदगी अज़ियतनाक मौत होती है उसकी कि वो अपने बच्चों पे, एक आदमी मैंने देखा अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के रो रहा था कैंसर का मरीज। मैंने कहा क्यों रो रहा है? कहने लगे कितना मुझे अफसोस है कि 1 महीने के बाद मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। कुछ को तो पता ही होता ना यतीम होंगे मगर मुझे तो ये पता है कि मैं मर जाऊंगा 1 महीने के बाद। इंसान तकब्बुर करता फिरता है मगर एक डॉक्टर की रिपोर्ट के लायक नहीं है इंसान। एक डॉक्टर की रिपोर्ट उसकी हैंड निकाल देती है, उसका तकब्बुर कर देती है। वो समझता नहीं अपने आप को, वो अपनी जिंदगी का मकसद नहीं समझा। इंसान भागा हुआ है, दौड़ता है इधर उधर, उसके दिमाग में क्या है? पैसा। अल्लाह का तकासुर हत्ता ज़ुर्तुल मकाबिर, पैसा पैसा करते रहे और कहां चले गए? कब्रों के मुंह में चले गए। जरा सोचो तो, एक मेरा रिश्तेदार है, वो बरेली में उसका घर है, वो 28 साल का 29 साल का हो गया है मगर आज से 4 साल पहले उसके बच्चे 2 थे और वो बच्चों 2 के बाद उसकी कोई एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गया और जब घर में गिरा और गिरने के बाद उसकी कोई नस ऐसी खराब हो गई कि ना उसके दोनों पांव उठते हैं ना उसके हाथ उठते हैं। अब उसकी बीवी 4 साल से लगातार बेवाओं की तरह उसकी खिदमत कर रही है। उसके छोटे छोटे बच्चे अब तो मोहल्ले वालों के जो है वो मोहल्ले वालों के ऊपर हो गए। आप बताओ वो आदमी उससे कोई कहे उसके पास में देखने आता तो कहता दुआ करो या तो मैं ठीक हो जाऊं या मर जाऊं। उसे पता था कि मेरा यह हाल हो जाएगा कि मैं बिस्तर पे माजूर हो जाऊंगा। 4 साल तक 28 साल का आदमी बिस्तर पे पड़ा है। ये लफ्जों में कहना बहुत आसान है, ये है बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ा दर्द है। अगर आप ईमान नहीं है तो आपको शुक्र नहीं अदा करना चाहिए। बोलो, अगर आपकी दवा नहीं चल रही है तो आपको शुक्र नहीं अदा करना चाहिए। अगर आपको अभी तक मेरा रब करम कर रहा है तो आपको शुक्र नहीं अदा करना चाहिए। साहिबा कब शुक्र अदा करोगे? कब अपने रब से कहोगे मालिक भागे हुए थे माफ कर दे, समझ नहीं पाए तुझे, मेरे रब तुझे नहीं समझ पाए। तो यार सबसे बड़ा राज रब है, जिस पे खुल जाए उस पे कर्म हो जाता है। ये सबसे बड़ा राज अल्लाह। अर्ज करता हूँ आपसे, शेख सादी कहते मैं गुजर के जा रहा था, कहते चलते 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 मेरे पैरों के जूते टूट गए। हाफिज शिराजी कहते हैं कि जब टूट गए तो फिर पैरों में चल के पड़ गए छाले। कहते छाले भी फूट गए और गर्म जमीन पे फिर चला नहीं जाता था। कहते इतने बड़े जख्म हो गए, मैंने दुआ की ऐ अल्लाह इतना तो दे दे कि जूते खरीद लूं, अब चला नहीं जाता। कहते अगले मोड़ पे जब मुड़ा तो मैंने देखा एक आदमी के दोनों पाँव नहीं थे। मैं सजदे में जाकर बोला मौला मुझे माफ कर दे, मेरे दोनों पाँव नहीं थे। उसके तो दोनों पाँव नहीं है, मेरे पास पाँव तो मौजूद है। ऐ लोगों अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैं आपको बता के जा रहा हूँ, देखो ये मत कहा करो गर्मी बहुत हो रही है, ये एक तरीके से शिकवा है। ये कहना कि सर्दी बहुत हो रही, ये भी एक तरीके से शिकवा है। ये कहना बरसात बहुत हो रही, ये भी एक तरीके से शिकवा है। बहुत से आदम फरमाते ना तो तेरे कहने से कम होगी ना तेरे कहने से बढ़ेगी, तो फिर क्यों ऐसे काम करता है ना तुझसे? अच्छा लोग टेलीफोन पर बात करते हैं बेवजह की, मैं कहता हूँ देखो यहाँ से फोन काट देना चाहिए। जब कोई कहे और सुनाओ तो फोन अच्छा ठीक है अस्सलाम वालेकुम। जब कोई ये कहे और सुनाओ तो वो ये चाहता है कि कोई फालतू बात करो। और गर्मी बहुत हो रही है और सर्दी बहुत हो रही है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मदीने में हवा बहुत तेज चल रही थी, एक सियाबी ने कहा हवा बहुत तेज चल रही है। सरकार ने फरमाया खामोश, ये हवा चल ही रही है, इसे मेरा रब चला रहा है। अल्लाह अकबर। वो मौसम में बदल बदल के अल्लाह अपने होने का एहसास करवाता है। ये जो रुतें बदलती है ना, इससे अल्लाह का एहसास करो। गर्मी को बदलने वाला अल्लाह है, सर्दी को पैदा करने वाला अल्लाह है, बारिश करने वाला अल्लाह है, और कोई मेरा नबी तो है, परवरदिगार ही तो है। अल्लाह अकबर। मैं आपको मालदार होने का तरीका बता रहा हूँ, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, हो सकता है नहीं बताया हो, मगर ये किसी मियाँ का तरीका नहीं है, ना उस तावीज वाले का तरीका है जिसका खुद का कारोबार उसी से चल रहा है। नहीं नहीं, ये उसका तरीका है रब्बुल आलमीन का, जिसके सारे वादे को जिसने अपने वादों को हसीन वादे से जो है वो तो उसने फरमाया मेरे वादे हसीन वादे हैं। उसका वादा सबसे बेहतरीन वादा, उसका वादा। और सुने, उसका वादा ये है कि मौलाना रूम एक मिसाल से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हातिम ताई से किसी ने पूछा आपने अपने आप से भी ज्यादा कोई सखी देखा? तो उन्होंने कहा मैंने देखा था। कहाँ देखा था? मैंने देखा था एक बार सफर पे मैं गया था, तो मैंने देखा एक आदमी के पास में गया, मैं भूखा था, मैं उसके दरवाजे में दाखिल हो गया और मैंने उससे कहा कि ये बताओ कोई मुझे खाना मिलेगा? उसने कहा आप कहाँ, मैं तो मुसाफिर हूँ। चल के वो अंदर ले गया, उसने एक बकरी ज़िबा की और ज़िबा करने के बाद उसकी जो है वो उसने उसकी कलेजी भून के मेरे सामने रख दी। कहते हैं मैंने उस कलेजी को खाया और खाने के बाद मैंने कहा बड़ी अच्छी भुनी हुई है भाई, आप क्या बड़ी अच्छी भुनी जाती है। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर 1-2 घंटे के बाद आया और 3-4 कलेजियां और मेरे सामने रख दी। कहते मैं दस्तरखान पर रख के बोला हुजूर और खाइए। कहते मैंने तीनों और खा ली
اس کے بعد وہ صبح کو، میں نے کہا یہ تو اور بھی زیادہ اچھی ہے، یہ تو پہلے سے زیادہ اچھی ہے. کہتے پھر وہ صبح کو آ کے اب میرے سامنے اس نے 3-4 اور کلیجی رکھی. کہنے لگا حضور اب کھائیں مگر اب تعریف نہ کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس وجہ سے ہمارے یہاں جب مہمان کھانے کی تعریف کرتا ہے نا تو اس کا شائستہ انداز ہوتا ہے کہ اسے اور چاہیے، وہ اچھے انداز میں مانگتا ہے. جب کوئی کھیر کی تعریف کرتا ہے وہ کہتا ہے نا کھیر اچھی، تو آدمی کہتا ہے اور دو، میزبان کہتا ہے نا اور دو. کہنے لگا ہمارا مطلب یہ کہ آپ اگر تعریف کریں گے تو مجھے اور دینا پڑے گا، اور میرے بکری کے پاس ہے نہیں، جتنی بکریاں تھی میں نے سب ذبح کر دی، آپ کو کھلا دی. اب میری تعریف نہ کرے میں شرمندہ ہو جاؤں گا. آپ مجھے میری بکری میرے اس کلیجی کی تعریف نہ کرے. مولانا روم کہتے بغیر کسی مثال کے سمجھو کہ جب دنیا کے کسی آدمی کے کھانے کی تعریف کرو گے تو اس کا دل بھی چاہے گا تمہیں اور کھلانے کا، مگر ایک دن وہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا اب تعریف مت کرنا، اب میرا پیٹ اب میرے پاس نہیں ہے، میں تمہیں کھلا نہیں پاؤں گا. مگر اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تم جتنی تعریف کرتے جاؤ گے وہ تمہیں نوازتا چلا جائے گا. وہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاؤں گا. نہ شکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو. میں اس پر بات کرتے کرتے لوگ کہتے ہیں میں نے تکلیفیں بڑی دیکھی. سید صاحب آپ کو تکلیفوں کا اندازہ نہیں. میں کہا صاحب مجھے زیادہ تو تکلیفوں کا اندازہ نہیں، مگر ہاں جس ہستی سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اس کی زندگی میرے پڑی ہے. اور خود ارشاد فرماتے میرے آقا سارے نبیوں کی تمام نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، فرماتے میری تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، فرماتے میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے. جتنے غم حضور نے سہے، جتنی تکلیفیں. اور ایک بات اور بتاؤں، ایک بار امام حسن بصری سے قاضی نے شکایت کی، میری طرف دیکھیں امام حسن بصری مولا علی کا خلیفہ، اسے شکایت کی کسی نے حضور آپ کی تقریر پر میرے دل پہ اثر نہیں کرتا. اچھا حضور میرا دل سو گیا ہے. میں تیرا دل سویا نہیں ہے، تیرا دل مر گیا ہے. کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے سوتے ہوئے کو تو جب جھنجوڑو تو وہ اٹھ جاتا ہے مگر مرا ہوا کبھی نہیں اٹھتا ہے. توجہ ہے کہ دل غالب نے کہا تھا رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں کھائے، جب آنکھ ہی سے نے ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. بشیر بدر نے بڑا اچھا اسی مفہوم کا شعر کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں. اور ہمارے امام نے تو پھر کمال ہی کر دیا، انہوں نے تو ساری بات یہی پہ ختم کر دی. فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. اگر دل زندہ ہے انسان زندہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں اگر انسان مر جائے تو مکمل مر جاتا ہے، مگر جیتے جی اس کا احساس مر جائے تو جیتے جی مر جائے. احساس جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے. ماں احساس، بیوی احساس، بہن احساس، نماز احساس، روزہ. اب حضور کا احساس کیجئے. وہی کہنا چاہتا ہوں سرکار کی زندگی پہ غور کیجئے. کائنات میں کسی پیر فقیر میاں کی زندگی ہمارے لیے مشعل رانی ہے، ہمارے لیے حجت میرے نبی کی زندگی ہے. سب قابل احترام ہے، سب قابل احترام ہے، مگر حجت اور معیار حضور کی زندگی ہے. اور حضور کی زندگی شروع ہوتی ہے. اب یہ چونکہ مہینہ بھی اس طرح سے گزرا ہے تو میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں. حضور کے والد کا نام میں آپ کے سامنے کہوں گا تو آپ نے ذرا بول کے سننا ہے، تھوڑا سا آپ مدد کریں تقریر کرنے میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے گی اور میں بھی اپنے مقصد کو پہنچ جاؤں گا. حضور کے والد کا نام آپ نے بتانا ہے. کیا نام ہے حضور کے والد کا؟ سیدنا عبداللہ. بولے کیا نام ہے؟ سیدنا. کچھ لوگ ڈر رہے ہوں گے نام بھی پتہ نہیں ہوگا پھر بھی سوچ رہے ہو کہ کوئی اور نام نہ نکل آئے. سیدنا عبداللہ. حضور کی والدہ کا نام ہے آمنہ. دونوں کی شادی ہو جاتی ہے. حضور کے اس بچپن کے واقعے کو آپ بڑے دھیان سے اپنے ذہن میں رکھیں. حضور کے والد جو ہے مکے کے رہنے والے اور سیدہ آمنہ مدینے کی رہنے والی ہے اور دونوں بے مثال ہیں. ایسے ماں باپ پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے جیسے یہ دونوں جو ہے وہ خوش نصیب اور ماں باپ ہیں. حضرت جناب عبداللہ کی شادی سیدہ حضرت عبداللہ کی پہچان کیا ہے؟ سیرت مکے میں سب سے بہترین تھی، صورت سب سے بہترین تھی
थी और खुशबू इतनी बेहतरीन थी जब हुजूर का नूर उनके अंदर था कि जब वो गलियों से गुजरते थे ना तो अंदर घरों में बैठने वाले लोग कहते थे ये जो खुशबुओं के झोंके आ रहे हैं ना जरूर इधर से अब्दुल्ला गुजरे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। हुजूर की अम्मी की शादी हो जाती है, सैयदा आमना के साथ शादी हो गई। शादी के कुछ हफ्तों के बाद सैयदना अब्दुल्ला ने जनाबे सैयदा आमना से कहा आमना मुझे इजाजत दे दो, मैं मुल्क शाम के सफर पे जाना चाहता हूँ। नई नवेली दुल्हन थी, थोड़ी देर तो उन्होंने मना किया मगर जब शौहर का इसरार देखा तो इनकार न कर सकी, इजाजत दे दी। इजाजत देने के बाद जनाबे अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के पास अपने दादा अपने अब्बा के पास गए, हुजूर के दादा के पास गए, कहने लगे आप इजाजत दे दे, मैं मुल्क शाम के सफर पे जाना चाहता हूँ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब बोले तू मेरी आंखों का नूर है मेरे बेटे, तुझे भेजने को मेरा जी नहीं चाहता, मगर बेटे ने कहा अब्बा मैं वादा कर चुका हूँ, आप मुझे इजाजत दे दे। बेटे का इसरार देखा तो बाप इनकार न कर सके। जब मक्के की सरहद से जनाबे अब्दुल्ला रुखसत होते थे उस वक्त में जनाबे सैयदा आमना के दिल पे ऐसा असर हुआ, गालिबन उन्हें एहसास हो गया था कि ये आखिरी दीदार है, इसके बाद कोई दीदार नहीं होगा। उन्होंने जनाबे अब्दुल्ला को दूर तक देखा और जब वो अपनी आंखों से रूपोश हो गए, जब तक उनकी नजर की हद तक रहे तब तक तो देखती रही, और जब वो नजर की दूर से हद से दूर हो गए तो फिर वो रोने लगी। रुखसत के वाक़यात का सिर्फ इतना होश है, देखा हमने उनको जहां तक नजर गई, आखिरी नजर सैयदा आमना की पड़ी। आखिरी नजर में जनाबे अब्दुल्ला मुल्क शाम पहुंच गए और मुल्क शाम से सफर करते करते वो जो है वो यसरब आ गए। अच्छा यसरब मदीने को कहते हैं, ये पुराना नाम है मदीने का। इसके बारे में शेख मुहक्किक ने लिखा है कि अगर कोई एक मर्तबा यसरब कहते तो इसके कफ़ारे में इसकी तलाफी में वो 10 बार मदीना मुनव्वरा कहे, 10 बार मदीना मुनव्वरा कहे, मदीना मुनव्वरा मदीना मुनव्वरा मदीना मुनव्वरा मदीना मुनव्वरा कहता रहे ताकि मदीने का फैज़ उसे हासिल हो जाए। मदीना कौन सी जगह है? अल्लाहु अकबर। जनाबे अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ गई, लोगों ने कहा इन्हें छोड़ के चलो, तो काफिले वालों ने कहा इन्हें छोड़ के जाओगे अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दोगे? खैर वो ये हुआ कि वो रुक गए, मगर कुछ दिनों के बाद जनाबे अब्दुल्ला की तबीयत और बिगड़ी और उनका इंतकाल हो गया। अभी मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं कि ये सदमा भी आ गया कि हुजूर के वालिद दुनिया से रुखसत हो गए। अब ये काफिला टूर ये वापस आया और जब ये उन्हें दफन करने के बाद मक्के आया तो मक्के में इसके इस्तकबाल के लिए अब्दुल मुत्तलिब खड़े थे और उन्होंने इस्तकबाल के लिए देखा कि सारा काफिला आ गया। अब वो इस्तकबाल करते हैं एक आदमी का और पूछते मेरा बेटा कहाँ है? कोई नहीं पूछते, कोई नहीं बताता है। बेकरार बाप हर आदमी से पूछता है, मेरा दिल चाहता है अपने बेटे को देखने का। एक आदमी नीचे उतरता है, कांधे पे हाथ रख के कहता है हुजूर आपका बेटा कभी नहीं आएगा। क्या मतलब? तो उसकी कब्र मदीने में बन गई। इतना सुना था जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पर अल्लाहु अकबर बहुत जबरदस्त असर हुआ और ऐसा सदमा पहुंचा कि आप बैठ गए और बूढ़े थे, रोने लगे। और जब रोए तो किसी ने उठाया तो छड़ी चेक टेक के सैयदा आमना के घर पहुंचे। सैयदा आमना के घर जाने के बाद कहने लगे आमना मेरी बेटी, क्या तूने अपने घर को सजाया है? कहा। क्या तूने अपने कपड़े भी नहीं पहने? कहा। क्या तूने खाना भी बनाया? कहा। मैं अपने शोहर का इंतजार करती हूँ। अब्बा क्या वो आ गए? नहीं बेटी वो अब कभी नहीं आएंगे। कहा क्यों? तो उसकी तो कब्र मदीने में बन गई। इतना सुना था सैयदा आमना पर बिजलियां से गिर गई, एकदम रोने लगी और रो के बोली, रोने लगी। सैयदा आमना जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी न रो, अभी अब्दुल मुत्तलिब है। फरमाने लगी अब्बा आपका बेटा जरूर गया है मगर उसकी निशानी मेरे पेट के अंदर मौजूद है। ये वक्त गुजरता गया, ये वक्त गुजरता गया, पैदाइश का वक्त करीब आ गया, हुजूर की विलादत का वक्त करीब आ गया। उम्मे जमील अब्दुर्रहमान इब्न औफ की बात है जो दाई थी लेडी डॉक्टर, वो बयान करती मेरा काम था बच्चों की पैदाइश के वक्त में बैठना। बच्चा जब पैदा होता था मैं दाई थी तो पहले गर्दगी बाहर आती है, फिर बच्चा बाहर आता है, फिर उसकी नाक काटी जाती है, फिर उसे नहलाया जाता था, फिर उसे सुरमा लगाया जाता था। मगर ये पहला आने वाला आया था कि जब ये बच्चा दुनिया में आया तो बदबू नहीं आई बल्कि पूरा कमरा कस्तूरी की खुशबू से महक गया और कहते हैं पूरे कमरे में नूर ही नूर हो गया। मैंने सोचा कि नाव काट दूं और नाव पहले से कटी हुई थी। मैंने सोचा कि नहला दूं तो बच्चा नूर में नहा के आया था। बर्बादी मैंने सोचा कि सुरमा लगा दूं कि जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों से मैंने नूर निकलता देखा। मैंने इतनी खूबसूरत आंखें किसी की नहीं देखी थी। कहते बच्चा मुस्कुराने लगा, मैं हैरत में पड़ गई। जितने बच्चे देखे थे रोते हुए पैदा होते थे मगर बच्चा क्या मुस्कुरा रहा है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं समझो हुजूर क्यों मुस्कुराए थे। वो कहते हैं बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसे एहसास हो जाता है कि अब उसे आजमाइश में डाल दिया गया है, अब दुनिया में उसका इम्तिहान होगा और वो नुकसान की तरफ आया है, लिहाजा वो नुकसान की तरफ आया है तो वो रोता है। मगर मेरे नबी यूं मुस्कुराए थे कि हुजूर नुकसान के साथ नहीं बल्कि पूरे जहान के लिए अल्लाह की रहमत बन के तशरीफ ला रहे थे। अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे थे।
کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، بولو تو صحیح ذرا بولو تو صحیح، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروزات میں لاکھوں سلام۔ وہ کہتی ہے ام جمیل میرے گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آمنہ کی گود میں دیا، آمنہ لے اپنے بچے کو دیکھ لو۔ کہتی آمنہ نے جب دیکھا تو موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے گرنے لگے۔ میں نے کہا آمنہ یہ اتنا خوبصورت بچہ اور رونے کی وجہ کیا؟ فرمانے لگی بات یہ ہے کہ بچہ تو میرا بہت اچھا ہے مجھے پتا ہے، مگر کاش اس کا باپ عبداللہ سے دیکھ لیتا۔ اللہ اکبر کرنے لگی سیدہ آمنہ۔ اور پھر کچھ دن کے بعد کیا ہوا، دائیوں نے پورا مکہ کھیل لیا، کوئی دائی حضور کے گھر نہیں آئی۔ ام جمیل کہتی آمنہ نے کہا کوئی میری دائی میرے بچے کو کیوں نہیں لے کے جاتی؟ میں نے کہا وہ دائیاں کہتی ہے آپ کے بچے کو لے کے جائیں گی تو اس کے پیسے کون دے گا، وہ بچہ یتیم ہے، وہ دائیاں آپ کے بچے کو یتیم سمجھ کے نہیں لے کے جاتی۔ سیدہ آمنہ نے اپنے بچے کو اٹھا کے کہا میرے بچے اپنا دل تھوڑا مت کرنا، تیرا مرتبہ بڑا ہوگا، میں نے تیری بشارت دیکھی میرے بیٹے، مگر پریشان نہ ہونا۔ اب غور تو کرو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب کوئی دائی حضور کو اٹھا کے نہیں لے کے جاتی ہے۔ حضور 6 سال کے ہو گئے، میں اس کے کر کے بیان کر رہا ہوں، ہلکے ہلکے بیان کر رہا ہوں، رو کر بیان کر رہا ہوں۔ 6 سال کے حضور ہو گئے، جناب سیدہ آمنہ جو ہے انہوں نے جناب عبد المطلب سے کہا اجازت دے دے میں اپنے شوہر کی خبر پہ جانا چاہتی ہوں مدینے، تو انہوں نے کہا نہیں تم میرے بیٹے کو نہ لے کے جاؤ، میرے پوتے کو میری نظر کا نور ہے۔ کہنے لگا نہیں اجازت دے دے ابا جان، مجھے اپنے شوہر کی خبر پہ بھی جانا ہے، اپنے بہن بھی جانا ہے، زمانہ ہو گیا اپنے شوہر کی خبر پہ جاؤں گی جس کے ساتھ میرا بہت کم وقت گزرا۔ جناب عبد المطلب نے اس بات کو دیکھا تو اجازت دے دی۔ اب ام ایمن کے ساتھ پہلا سفر مکے سے مدینے کا حضور کا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، مکے سے مدینے پہنچے، جب مدینے میں پہنچے تو گدڑی میں لال نہیں چھپتے، یہودی دیکھ دیکھ کے کہتے تھے اس کا چہرہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اللہ کا آخری نبی ہے، اس کے چہرے کا نور اتنا تھا حضور کے چہرے پر۔ اللہ اکبر، پھر جب والد کی خبر پر پہنچے تو سیدہ آمنہ نے کہا اے عبداللہ دیکھو تو مکے میں بچے بہت ہیں مگر آپ کے بیٹے کی طرح کسی کا بیٹا نہیں ہے، کاش آپ اپنے بیٹے کو دیکھ پاتے۔ آپ سیدہ آمنہ نے جب یہودیوں کی باتیں سنی تو وہاں سے جلدی رخصت ہو گئی۔ واپس آتے آتے سیدہ آمنہ بیچ ابا کے مقام پر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت اتنی بگڑی کہ آپ زمین پہ بیٹھ گئی، اونٹنی سے نیچے اتر گئی، اونٹ سے جب نیچے اتری طبیعت بگڑی۔ ام ایمن کہتی میں نے جو ہے نا وہ چادر بچھانی چاہیے تو انہوں نے جو ہے چادر جو بچھانے لی تھی اور فرمایا کہ تم چادر میں بچھاؤ، وقت نہیں میرے پاس۔ کہتی وہ گرم گرم ریت پہ لیٹ گئی۔ جو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ حضور کے ذکر کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کریں، یہاں پر بہت سی مخلوق موجود ہے، یاد رکھیں، غور سے دھیان سے میری بات سنیں۔ اگر آپ کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو پریشان کرنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، سیدہ آمنہ بستر جب وہ ریت پر گرم گرم پہ لیٹ گئی ہے اور گرم ریت پہ لیٹنے کے بعد سیدہ آمنہ کہہ رہی میرے بیٹے کو لے کے آؤ۔ سیدہ آمنہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ آمنہ کے ہاتھ میں حضور کا ہاتھ دے دیا گیا۔ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ اپنے لال کو آخری بات دیکھ رہی تھی اور کہتی تھی میرے بیٹے دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے، میرے بیٹے میں تجھے اللہ کے حوالے کر رہی ہوں، اے میرے بیٹے تو ابراہیم کا دین آگے بڑھائے گا۔ پھر فرماتی میرے بیٹے تیرا رنگ دنیا پہ چڑھے گا، تیری حکومتیں قائم ہوں گی، مگر میرے لال میں تجھے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ اب بتاؤ اس ماں کے دل کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جس کا شوہر تو پہلے نہ ہو اور وہ اپنے بیٹے کو بالکل بیچ صحرا میں چھوڑ کے جا رہی ہو، اس کا درد کون سمجھ سکتا ہے؟ اس روایت کے درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کہتی ام ایمن حضور نے جب تک ماں بولتی نہیں حضور خاموش رہے، ماں کی آنکھیں بند ہوئی نا، اپنے بیٹے پہ آخری نظر ڈال کے انتقال ہوا نا ماں کا، تو بیٹے نے پھر ماں کا ہاتھ پکڑا، ماں کہتے زور سے کہا، پھر کہا ماں، بات یہ کہ چہرے پہ ہاتھ مارا اور کہا ماں، کہتی مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ابا کے ٹیلے بھی حضور کے ساتھ رو رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ وہاں کی ریت بھی حضور کے ساتھ رو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کہتی مجھ سے معصوم محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ 65,000 تقریباً صحابہ کے ساتھ مکے سے مدینے سے مکے حج کرنے جا رہے تھے۔ ایک جگہ حضور رکے، دونوں پاؤں اوپر کو کیے اور سر نیچے کو کیا اور رونے لگے۔ کہتے سارے صحابہ رونے لگے، میں آگے بڑھ کے بولا حضور میں اپنے جان پر من کر دوں گا، میرے آقا سارے صحابہ رو رہے آپ کیوں روتے؟ کہتے حضور نے اپنا چہرہ اوپر کو اٹھایا تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ حضرت عمر کہتے میں نے کہا میرے آقا کیوں رو رہے؟ عمر اپنی جان دے دے گا، اپنے نبی کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمانے لگے یار عمر دیکھ کر میری ماں آمنہ کی قبر
گئی ہے، میری ماں اپنا کی قبر آ گئی ہے، میں 6 سال کا تھا جب یہاں پر یتیم ہوا تھا۔ اللہ اکبر، آج 55 سال کی بات ہو رہا ہے، 61 سال کی عمر میں میرے پیغمبر، آج ہماری مائیں گھروں پر ہے اور کیسے غلاموں والی زندگی گزار رہی ہے۔ یار ماں ہے، اگر کسی سے اس کا کسی بیٹے سے اس کی ماں ڈرتی ہے تو کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا جو اپنی ماں کو اپنے الفاظ سے ڈراتا ہے، وہ باپ کا بیٹا۔ آج میں عرض کرتا ہوں ہمارے یہاں مرنے کے بعد روتے ہو، یقیناً یاد رکھیں یہ دنیا اتنی خراب ہے کہ یہاں پہ نعمت کے چھن جانے کے بعد یعنی زوال نعمت کے بعد قدر نعمت ہوتا ہے۔ یاد جیتے جی ماں سے محبت کرو۔ ماں سے میں پہلے اپنے گھر جاتا تھا نا تو میرے دروازے پہ اپنی گاڑی روکتا تھا تو پہلے میری امی دروازہ کھول دیتی، گاڑی کی آواز سن کے اب ان پہ فالج گر گیا ہے اور وہ 1 سال سے بستر سے اٹھی نہیں ہے۔ اب جاتا ہوں تو ٹیلی فون لگانا پڑتا ہے، تب گھر والے اٹھتے ہیں تب کہیں دروازہ کھلتا ہے، مگر جب اندر جاتا ہوں تو امی سوتی نہیں ہے، وہ جاگ رہی ہوتی ہیں اور مجھے دیکھتی ہیں، یہی ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے بیٹے میں اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی مگر جاگ رہی ہوں، میں تیرا دروازہ ضرور کھلتی۔ بولو ماں سے بڑی کوئی نعمت ہے دنیا میں؟ دعا کرو اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے ذکر کے صدقے میں شفا عطا فرمائے۔ آپ سب سے دعا کر رہا ہوں، دیکھو باپ جیتے جی باپ سے اس کو سینے نہیں لگاتے۔ آج دیکھو نا سب کے ہاتھ پیر چوم رہے، باپ کے نہیں ہاتھ پیر چومتے، ہمارے ہاتھ چومنے سے کیا ملتا ہے؟ اس کے چومو جس کا تمہاری زندگی پہ حق ہے، وہ تمہارا حق ہے۔ میں آپ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا سید صاحب میرا بچے میرے باپ نے مجھے جو ہے وہ اب میرے باپ نے مجھے جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ تو میں نے کہا جائیداد سے بے دخل کر دیا؟ ادھر دیکھیں توجہ کریں، میری طرف دیکھیں، مولانا آگے میری بات تقریر میری طرف دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا تم کبھی عید ملے؟ ادھر دیکھیں دھیان کریں، کہنے لگے میری طرف کہنے لگے عید ملے ہو کبھی آپ اپنے ابا سے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا اس بات بکر عید پر عید مل لینا۔ کہنے لگا میرا باپ بڑا ناراض ہوتا ہے مجھ سے۔ میں نے کہا کوئی راضی ہو جائے گا تم ملنا۔ کہنے لگا نہیں ملوں گا۔ میں نے کہا درود بھی پڑھنا ہے۔ وہ سمجھا یہ کوئی عمل ہے، حالانکہ یہ عمل ہی تھا مگر وہ سمجھا یہ کوئی ٹوٹکا ہے معاذ اللہ، مگر یہ حضور کی درود تو بہت بڑا عمل ہے نا۔ وہ کہتا ہے میں گیا اور وہ پھر عید کے بعد آ کے بولا سید صاحب میرا باپ مجھ سے راضی ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے راضی ہو گیا؟ کہنے لگے میرے باپ سے نا میری ملاقات کی اور عید والے دن میں نے کہا میں عید ملوں گا۔ میرے باپ نے کہا چل میں نہیں ملوں گا۔ میں نے کہا ابا میں عید ملوں گا۔ اسے چل میں نہیں ملتا۔ کہتے اس نے مجھے جو نا میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد نا اس نے مجھے ہٹایا۔ کہتے میں نے زبردستی باہوں میں بھر لیا۔ کہتے جب باہوں میں بھرا نا توجہ چاہتا ہوں، کہتے باہوں میں جب بھرا نا تو پھر وہ ہٹانے لگا، میں درود پڑھنے لگا۔ کہتے پھر اس نے ہٹایا مگر میں نے خوب زور سے اسے دبا لیا۔ کہتے میرے سینے کی گرمی جب اس کے سینے پہ پہنچی نا تو میں نے دیکھا اچانک وہ رونے لگا میرا باپ۔ میں نے پوچھا ابا تم روتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا بیٹے میں تجھ سے ناراض تھوڑی تھا، تو میری عزت نہیں کرتا تھا اس وجہ سے میں تجھ سے دور رہتا تھا، ورنہ تو میری پوری جوانی کی کمائی ہے میرے لال، یہ دولت میرے لیے بڑی چیز نہیں ہے، تو بڑی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں یار جیتے جی باپ کی قدر کرو، مرنے کے بعد پھر کیا فائدہ ہے؟ قبر کی ٹھنڈی مٹی سے مل کے رونا کیا رونا ہے؟ آج اللہ کا شکر ہے 20 سال پہلے میرے ابو کا وصال ہو گیا، آج اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے، مگر دنیا میں باپ جیسی کوئی دوسری نعمت نہیں ہے۔ کسی اپنا باپ کہے گا؟ میرے شیخ میرے غوث اعظم فرماتے تھے کہ باپ جو ہے نا وہ زندگی کی دھوپ میں سایہ دار درخت کی طرح ہے، زندگی کی دھوپ میں سایہ دار درخت کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر میں کہتی میں نے حضور کو گود میں لے لیا، توجہ کرے، کہتی حضور کو گود میں لے لیا، ہٹایا اور ان کی ماں کو دفن کیا۔ کہتی جب میں نے اوپر سے نیچے اتار کے لائی نا حضور کو تو اچانک میں ٹیلے پہ چڑھ گیا میرا ہاتھ چھوڑ کے۔ کہتی وہ ٹیلے پہ جب چڑھے تو میں نے دیکھا نا حضور 6 سال کے اپنی امی کی قبر سے چپٹ چپٹ کے پتھروں سے روتے۔ معلوم کیوں رو رہے تھے؟ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی تائی ہوتی ہے، اس کی چاچی ہوتی ہے، اسے گود میں لے لیتی ہے، مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے جو جنگل ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، نہ پھوپھی ہے نہ تائی ہے نہ چاچی ہے، اور میرے حضور کا بچپن میرے آقا کا بچپن حضور پتھروں سے چپٹ کے رو رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو درد تم وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے میں نے حضور کو گود میں لے لیا۔ کہتی پھر چلتے چلتے مکے پہنچی نا تو ابو عبد المطلب آ گئے، کہنے لگے میری بہو نہیں آئی؟ میں نے کہا اس کا تو میں نے جنازہ، اس کا تو میں نے انتقال ہو گیا، اس کی تو میں نے خبر بنا دی۔ کہتی انہوں نے اپنے پوتے کو گود میں لیا، پوتے نے دادا کی گردن چومنی شروع کی اور دادا دادا کہہ کے رونے لگے۔ دادا نے اپنے بیٹے کو بہت پیار کیا، میرے پوتے دل اپنا تھوڑا نہ کرنا، کہا ام ایمن حکم کیا، ام ایمن میرے پوتے کا خیال رکھنا۔ پھر دادا اپنے ہاتھ سے نا کبھی کعبے کا طواف کرا رہے، سبحان اللہ، کبھی کعبے کا طواف کرا رہے، کبھی بازار لے جا کر کے
حضور کو گھما کے لا رہے ہیں، کبھی کاندھوں میں بٹھا رہے ہیں، ایک منٹ میں حضور کو اپنے آپ سے دور نہیں کرتے، اپنے پاس سلاتے، اپنے ساتھ کھلاتے۔ مگر میاں کچھ دنوں کے بعد، 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکلا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ سارے لوگوں نے دیکھا مکے کے کہ ایک بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا ہے، اور دادا کہتا ہے یہ کوئی اور بچہ نہیں تھا، یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کعبے سے چپٹ کے دادا 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 کہتے تھے۔ کہتے ہیں پھر ابو طالب نے اٹھا لیا، جناب ابو طالب گھر لے کر کے گئے اور لے کر کے بولے میں پالوں گا۔ اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا۔ مکے کے لوگ کہتے تھے یتیم بے برکت ہوتے ہیں، معاذ اللہ یتیم کو منحوس کہتے تھے مکے کے جاہل، مگر اللہ کو دکھانا یہ تھا کہ بارش ہونا بند ہو گئی، جانور بھوکے مرنے لگے، قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑ گیا تو جب بھوکے مرنے لگے جانور، اب ذرا غور کریں تو پھر یہ لوگ مل کر ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے ابو طالب آپ کعبے کے امیر دعا کرتے، آپ دعا کریں گے تو بارش ہو جائے گی۔ وہ کفار کہنے لگے تو آپ نے فرمایا میں دعا نہیں کروں گا، میرا بھتیجا دعا کرے گا۔ کہ یہ تو خود بے برکت ہے، یتیم کا خاموش، یہ بے برکت نہیں ہے، ساری برکتیں تو اسی کے دم سے ہیں۔ حضور کو گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کعبے سے لگایا، اور کعبے سے لگانے کے بعد کہا کہ اے اجری رنگت والے، اے چٹھے چہرے والے، وہ اجری رنگت والے، وہ چٹھے چہرے والے، ذرا دعا تو کر دے۔ میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کے زور پر چپکا تھا خبر، میں پڑھتا جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میر مہر علی شاہ فرماتے ہیں مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے، متے چپے دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہمت بھریاں، اور صورت میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آقا کے ربطی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیاں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، ما اجملکا ما اجملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ آتی کتے جا بڑھیاں۔ حضور کھڑے ہو گئے ہیں، آپ آمنہ کا جان اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ آج عبداللہ کا یتیم دنیا کو دکھانے کے لیے آیا ہے کہ اس کی شان کیا بنا کے بیٹھی ہے۔ اس کے مالک نے چاروں طرف دیکھا، پیاسے کھڑے ہیں، بھیڑ کو حضور نے دیکھا، اور پھر میرے مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا، صرف اشارہ، دعا نہیں، اشارہ فرمایا۔ اشارہ پورا نہیں ہوا تھا کہ ہواؤں نے بادلوں کو دھکیلنا شروع کر دیا، اور اتنی دیر میں دھکیل کے بادلوں کو لے کے آئی کہ پورا مکہ پر گھٹائیں چھا گئی، اتنے بادل آئے کہ مکے میں اندھیرا چھا گیا۔ اور پھر جب مینا برسا ہے، پھر جو ابر برسا ہے، پھر جو میگھا برسا ہے، پھر جو بارش ہوئی ہے، ایسی بارش ہوئی کفار مکہ بھیگ کے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آیا بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، اثر باقی نہ رکھی بس نعیم کا جگمگانے میں، اثر باقی نہ رکھی بس نعیم کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور ہرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، یا رسول اللہ مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانے میں۔ میرے کارنہ بننا تھا جس کو نوجوان ہو کر، لڑکپن اس کا گزرا اونٹ اور بکری چرانے میں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب کوئی یتیم سسکے گا نہیں، اب یتیم مدینے میں رو رہا ہے، حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے عید کا دن ہے، میرا باپ نہیں، فرمایا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اٹھایا گود میں لے کے سیدہ کے پاس، فرمایا فاطمہ اسے تیار کر دو جیسے حسن حسین نے تیار کیا، یار جیسے حضور کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے تیار کر دے، وہ یتیم کا بھائی، ایسے یتیم میں تو 1000 ماں باپ والے بچے قربان ہو جائیں۔ حضور کی بیٹی نے اسے تیار کر دیا، حضور نے گود میں لے کے فرمایا
آج کے بعد نہ کہنا یتیم، آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے اور فاطمہ تیری بہن ہے، تو یہ پسند کرے گا؟ آج ہم اپنے رشتہ داروں کے یتیم بچوں سے محبت نہیں کرتے۔ آپ کی کمائی پر آپ کے رشتہ داروں کا بھی اتنی حق ہے جتنا آپ کے بچوں کو۔ اگر اللہ نے آپ کو کمائی دی زکات کی شکل تو جو ہے، اگر آپ اسلام کو لوگ مزے کے لیے، ایک صاحب مجھ سے بولے آپ کا تقریر بڑا ہے، میں نے کہا خدا آپ کا ہے، میرے غوث پاک اس بات پر گواہ ہے، میں تقریر کے لیے مزے کے لیے نہیں کرتا۔ کیا مزہ ہے؟ میرے جیسے جنہیں کتنے لوگ مر گئے اور ختم ہو گئے، کیا پتا کہاں قبریں ان کی، اس سے کیا فائدہ؟ فائدہ تو جب ہوگا جب دل میں بسا کے لے کے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آج جو میں نے دوسری بات عرض کرنی ہے، شکر یہ ہے، دل لگ رہا نہیں لگ رہا جی، شکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ کام کرو جو اللہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میری بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی خدمت تھوڑی سی کرنی ہے۔ شکر گزار بندے کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب مائیں، بولو تو صحیح ہے، اللہ کے رسول کی بیٹی ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتی تھی شکر کے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا شکر کے کس بات کا شکر؟ کہتی تھی اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے اپنے محبوب کی جگر کا ٹکڑا بنا کے پیدا کیا ہے۔ بولو تو سبحان اللہ۔ اور جب شکر نہیں ادا ہوتا تو نعمت پھر سوال کی طرف چلتا ہے۔ اب اسی وجہ سے دیکھیں آپ کہ معاشرے میں جو چیزیں ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ اب یہ تیوسیت پھیل رہی ہے معاشرے میں۔ ادھر دیکھیں، اب جو کریں میری طرف دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا؟ کہو تو ختم کر دوں، دل لگ رہا ہے؟ سنیں، ایک بچہ لاہور میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا، تو 5 بچے تھے جو سب سے اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا، اس بچے کی بات ذکر کریں تو 5 بچے جب اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، اس میں جو وہاں پہ جو ماسٹر تھے نا، انہوں نے کہا ہم آپ کو پڑھیں گے، بچے کبھی ہوتے ہم آپ کو پڑھیں گے، مینجمنٹ نے کہا ہم آپ کو پڑھیں گے، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچہ بولا ڈاکٹر، ایک نے کہا انجینئر، ایک نے کہا فلسفی، ایک نے کہا سرکاری نوکر۔ ایک بچے سے پوچھا تو کیا بننا چاہتا ہے؟ بڑا خوبصورت بچہ تھا، کہنے لگا تو کیا بننا چاہتا ہے؟ کچھ نہیں بولی، وہ بتانا کیا بننا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ بچہ چھوٹا سا، کچھ لوگوں نے مذاق اڑائی مگر ایک سمجھدار استاد تھے، انہوں نے کہا بیٹے تجھے پتہ نہیں صحابی ہوتا ہے حضور کے زمانے میں پیدا ہوتا، ایمان لائے، ایمان پر مر جائے؟ کہا یہ تو مجھے پتا ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر میری ماں نے مجھے بچپن سے ابو بکر، عمر، عثمان، حذیفہ، طلحہ، عبد الرحمن ان کی باتیں سنائی ہیں، اور وہ صحابہ کی باتیں سناتی ہے، رات کو کہانی نہیں سناتی، ابو بکر کی باتیں سناتی ہے، اور اس نے یہ کہا، وہ یہ کہتی ہے کہ صحابی ہوتا ہے جس سے حضور بہت پیار کرتے ہیں۔ ماسٹر سے کہنے لگا ماسٹر صاحب مجھے بھی ایسے بنا دو کہ جس سے حضور بہت پیار کریں۔ یہ کہہ کے بچہ رونے لگا، ماسٹر نے کہا بیٹے ایسا تو نہیں بنے گا جیسے صحابہ تھے، مگر آدمی بہت بڑا بنے گا۔ وہی بچہ جب بڑا ہوا تو اسی کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا، اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے بہت تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ یہ مائیں پیدا کرتے ہیں، ماؤں کے زبان پہ اگر ذکر ہوگا نا، یہ تھوڑی دوری ادھر دیکھیں، یہ تھوڑی دوری تو ہے، آپ نے نہیں دیکھا تھوڑی دور ہے، یہ دلی سے کوئی 80 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے، اس کا نام ہے پانی پت کرنال۔ کیا نام ہے؟ پانی پت کرنال۔ اچھا پانی پت کرنال میں ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے ابو علی شاہ قلندر، شرف الدین ابو علی شاہ قلندر نعمانی، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ہے ہندوستان میں یہ بزرگ، ان کا نام ہے ابو علی شاہ قلندر۔ اچھا یہ جب پیدا ہوگا نا تو 1 دن روئے، 2 دن روئے، 3 دن روئے، 4 دن روئے، 5 دن روئے، 6 دن روئے، 7 دن روئے، 8 دن روئے، 1 حکیم، 2 حکیم، 3 حکیم، 4 حکیم، 5 حکیم۔ خیر یہ 1 مہینے تک تسلسل کے ساتھ روتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد حضرت سیدنا فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد کو آئے اور انہوں نے اس کے رونے کو سنا تو کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے؟ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کہاں یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں ادھر دیکھیں، وہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ تو اس کے گھر گئے، کہنے لگے اس ولی کے گھر میں کوئی ہے؟ آپ کے والد آئے، کہنے لگے آپ ولی کہہ رہے ہیں 1 مہینے سے نہ سویا نہ سونے دیا ہے، کہنے لگے میرے پاس لے کے آؤ۔ کہتے گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد کہتے انہوں نے ایک کان میں کچھ پڑھا، دوسرے میں
ہوئی ہے, آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھ دیا؟ کہ لیکن آپ یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظ ہے؟ کہاں؟ کہ سنو یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا کہ اس کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی, روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. اتنا قرآن پڑھا اس کی ماں نے جب یہ پیٹ میں تھا تو اس کی ماں کی اس کی روح کی غذا ماں کا قرآن کی تلاوت بن گئی. اور سنو امام غزالی لکھا ہے یوں تو ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے مگر عورت کی خاص طور سے اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ حالت حمل میں ہوتی ہے. اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, وہ جب سجدے میں جاتی ہے نا کہتی ہے مالک یہ بھاری میں وزن بھی برداشت کر رہی ہوں اور اس کی بیماریاں بھی برداشت کر رہی ہوں, اس کے ساتھ جو میرے ساتھ ہوئی ہے, اور میرے مالک اب جب یہ پیدا ہوگا تو میری جان بن جائے گی مگر یہ سب تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں. تو اس سے ایک ہی دعا ہے میرے مالک کہ جب یہ پیدا ہونا تو اسے تو بیٹا تو میرا بنا مگر بندہ تیرا بن جائے پروردگار, یہ بندہ تیرا بن جائے. یہ جب یہ دعا کرتی ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. دیکھیں جس کی ماں نے اسے پیٹ میں قرآن سنایا, کہتے ہیں جب اس کی ماں یہ پیدا ہو گیا نا تو اس کی ماں چلی گئی چچی میں, اس نے قرآن پڑھا نہیں. میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھ دی, دوسرے میں دوسری پڑھ دی, بچہ ہو گیا خاموش, بچہ ہو گیا خاموش. اور جس کی ماں پیٹ میں قرآن سنا دے اس کا بچہ پولی سے قلندر بنتا ہے, اور جس کی ماں مدینے میں قرآن سنا دے اس کا بیٹا حسین ابن علی کربلا میں بیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا دے. بولا تو صحیح سبحان اللہ. توجہ. مگر آج کل کیا ہو رہا ہے, اب عورتیں کیا کر رہی ہیں, وہ گانے سن رہی ہیں, فلمیں دیکھ رہی ہیں, ڈرامے دیکھ رہی ہیں, ایسے بدترین قسم کے ڈرامے کہ ٹیوشن دے رہے ہیں ناجائز تعلقات کے گھروں میں چلنے والے ڈرامے جس میں دیور اور بھاوج کی معاذ اللہ بدتمیزی دکھائی جا رہی ہے. یہ ہمارے گھروں میں ڈرامے چل رہے ہیں, عورتیں اسے دیکھ رہی ہیں. اللہ ادھر دیکھ رہے ادھر توجہ کریں. اب جب یہ خیر اخلاق کر کے گھر میں بنی تو کیا ہوا؟ ایک صاحب سے میں نے کہا اپنی بیٹی کو ذرا پردہ وردہ کرایا کرو, ہماری بیٹی بے پردہ جاتی ہے, گھر میں رہیں گے عورتیں بالکل بیکار سے کپڑے پہن کے, گھر میں وہی شوہر کے سامنے بیکار سے کپڑے, اور جب کہیں جائیں گی تو میں کہ بہو بنوائیں گے اپنے بھوئیں, اور پھر جائیں گی. یہ حرام ہے, نہ کیسے سنیں مجھے بتاؤ, اگر وہ اپنے شوہر کے لیے سچی ہوتی تو اپنے گھر میں سچی ہوتی, وہ کس کے لیے سچی ہوتی؟ یہ سب کو بتایا. میں نے اس سے کہا اپنی بیٹی کی طرف پردہ وردہ کرایا کرو. کہنے لگا مجھے اپنی بیٹی بھروسہ ہے, اپنا کام کرو. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا جنید بغدادی سے کسی نے کہا مجھے اپنی بیٹی بڑا بھروسہ ہے. آپ نے فرمایا تجھے بڑے بھروسہ ہے, کہاں ٹرسٹ ہے, کہاں میری نظر سے دور ہو جا ظالم, کیسی بات کرتا ہے کرو, یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے. وہ جو گھرے ادھر دے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کے سامنے نہ کیسے کر کے اپنی ٹوپی ڈالی تھانے میں, ایسے لگا بیٹی چل میری عزت بچا لے, اور رونے لگا پورا, تو چل تجھے جان کر دی. پھر اس کا بھائی آیا, کہنے لگا بہن میری عزت بچا لیا, یہ ہمارے مذہب کا لڑکا نہیں ہے, دوسرے مذہب کا. اس نے کہا خاموش ہو جا, تو مجھے یہ بات کر رہا ہے, تو میرے سامنے خود غیر لڑکی سے ٹیلی فون بات کرتا تھا, تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرے گھر میں کیسی دلی میری دماغ بیٹھی ہے, تو نے تو مجھے بگاڑی ہے. آپ کو بتا رہا ہوں اگر سچائی چھپانی جی 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 40,000 مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. مجھے کوئی غم ہو رہا ہے, میری بیٹی تھوڑی کوئی ہے, اگر میں یہ سوچوں حضور کی کلمہ پڑھنے والی چاہیے تو پھر مجھے تکلیف نہیں. کیوں ہم اس کی تربیت نہ کر سکے؟ میری بہن میری بیٹی نے کیوں نہیں سمجھا سکے ہم وہ باتیں جو اس کے دل میں بٹھانی چاہیے تھی, اسے بتانا چاہیے تھا کہ یہ ناٹک میں آنے والی عورتیں یہودیوں کی چال کے تحت مسلمان نام رکھتے ہیں, یہ ناٹکوں کا, یہ تیرے لیے آئیڈیل نہیں ہے, تیرے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول کی بیٹی کی زندگی ہے, تیرے لیے آئیڈیل امی عائشہ کی زندگی ہے, تیرے لیے آئیڈیل سیدہ خدیجہ کی زندگی ہے. ارے دیکھیں تو مولا علی فرماتے ہیں, توجہ میں اپنی بہنوں کی طرف جاتا ہوں, مولا علی فرماتے ہیں میری شادی ہوئی نا تو میں رونے لگا اپنی دلہن کو دیکھ کے. یار دلہن کو دیکھ کے کبھی دلہن روتا ہے, اور شادی بھی کیسی حضور فرماتے ہیں میری فاطمہ کی شادی میرے رب نے طے کی. ارے بولو بول کے سنو, بولو اس بات سے سنو, زور سے بولو. میرے رب نے, اور فرماتے ہیں میرے آقا میری فاطمہ اور علی کی شادی ہوئی نا تو 40,000 فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں.
اب آپ سن رہے ہو 40,000 فرشتے آئے ہیں تو کتنے پیسے لگے ہوئے؟ پیسہ خرچ ہوا جیسا ہمارے ہو رہا ہے شادیوں میں. اب تو بڑے بڑے پڑھے لکھے اور اپنے آپ کو بہت بڑے دین کے ریکارڈ کرانے والے لوگوں کی شادی ہوتی ہے. جب تصویریں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں تو وہ توبہ کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. سیدہ فاطمہ کے نام پہ جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری ان کی بیٹیوں کی شادی دیکھو تو اپنا سر ماننا پڑتا ہے زمین پہ. حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو دیکھا میں رونے لگا تو سیدہ نے کہا آپ کیوں رہے دیکھتے؟ میں نے کہا فاطمہ آپ کے سبب پر ہوگا, آپ کی ہمت پہ آنسو آ گئے, آپ کے جذبے پر, آپ کے حوصلے پر. آپ کیا بتاؤ فاطمہ کتنی بھی غریب لڑکی کی شادی ہوئی تو 2-3 جوڑی کپڑے بنے ہیں مگر میں اپنے آقا کے گھر والوں پر قربان چلا جاؤں. فرماتے ہیں مولا علی فاطمہ جس کپڑے میں گرن کر کے آئی تھی اس چادر میں 17 پیالے لگے. دیکھو تو صحیح کتنے. سیدہ فاطمہ نے حضرت علی سے کہا آج میرا وصال ہو جائے گا. کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا میں نے آج ابا کو خواب میں دیکھا تھا, ابا کو تلاش کر رہے تھے. میں نے کہا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا فاطمہ تم بھی بھول گئے. سیدہ فاطمہ حضور کے وصال کے بعد کبھی مسکرائی نہیں. کبھی میری بہنیں سنے ان کی روح کی غذا بیان کرو. کبھی حضور نے کان میں کہا فاطمہ کے انتقال ہو جائے رونے لگے. میں فاطمہ سب سے پہلے تم میرے پاس آ کے ملی تو مسکرانے لگے. کیا انہیں اپنے بچوں سے پیار نہیں تھے, اپنے شوہر سے پیار نہیں تھے, مگر حضور سے سب سے زیادہ پیار تھا. کبھی مسکرائی نہیں. 6 مہینے تک حضور کی خبر کی مٹی اٹھاتی تھی اور سن کے کہتی تھی علی سنو میرے باپ کی خبر کی مٹی جو سن لینا اسے کبھی کستوری کی خوشبو بھی اچھی نہیں لگتی. حضرت علی کہتے ہیں وصال ہونے والا تھا اور وہ اسماء بنت امیس کا وہ اسٹیٹمنٹ جو میں بیان کر رہا ہوں اب یہاں پر بہت خاص سیدہ فاطمہ کی زندگی پر میں نے بہت پڑھا مگر یہ سب سے خاص بات لگی ہے مجھے. پردے کا دھیان آج کی لڑکیاں بے پردہ جاتے ہیں سنیں. اسماء بنت امیس حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی وہ کہتی میں نے دیکھا فاطمہ انتقال والے دن رو رہی تھی. میں نے پوچھا سیدہ آپ رو کیوں رہی؟ فرمایا لیکن میرا انتقال ہو جائے گا. لیکن موت سے ڈر رہی ہے فاطمہ؟ کر نہیں لکھا پھر کس بات سے ڈر رہی ہے؟ ڈر دیکھے. فرمایا لیکن میں اس بات سے ڈر رہی ہوں جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے اور انتقال کے بعد جب لوگ جنازہ لے کے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے میں سوچ رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے جب میری میت ہلے تو میری بے پرد کرے. آج تو آدھے حضرتوں کے تو پھر کرنے لگے. حضور نے ایک دن مسجد نبوی میں فرمایا یہ بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ سارے صحابہ مخاطب ہو گئے. فرمایا بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم تھا. سبحان اللہ. میں بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ ایک صحابی نے کہا حضور جو نماز کی پابندی کرے. فرمایا یہ بات بھی تمہاری ٹھیک ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچی. ایک صحابی نے کہا حضور جو اپنے پردہ کر جو اپنے شوہر کی خدمت کرے. فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے. حضرت علی کہتے ہیں میں بھی اسی طرح کے جواب دینے والا تھا. میں حضور کی بیٹی کے پاس گیا, کہتے گھر برابر میں تھا. میں نے پوچھا فاطمہ یہ بتائیں خیر النساء کون ہے؟ تو میری طرف مسکرا کے بولی آپ ہی تو باب العلم ہے, آپ ہی بتائیں کون ہے خیر النساء. میں نے کہا نہیں آپ ہی تو سردارہ ہے نا عورتوں کی, آپ بتائیں کون ہے. فرمانے لگے فرمایا مولا علی فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابا سے عرض کرنا کہ خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے, وہ خیر النساء ہے. حضرت علی کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کروں. کہتے ہیں محفل لگی ہوئی تھی, مجلس چالو تھی. میں نے حضور میں عرض کروں کا بولو علی. میں نے کہا حضور خیر النساء وہ ہے نہ غیر مرد اسے دیکھے نہ وہ غیر مرد کو دیکھے. کہتے ہیں حضور رونے لگے اور اپنے آنسو آپ نے چادر پوچھے اور حضور نے ارشاد فرمایا علی یہ بات تو نے نہیں کہی ہے, میں نہ کہتا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ بات میری بیٹی فاطمہ نے کہی ہے. اسما کہتی ہے میں نے کہا فاطمہ یہ بتاؤ آپ رو رہی ہیں. میں کہا وہ کہنے لگی میں نے کہا آپ کا جنازہ ہم ٹھپ کے لے کے جائیں گے جیسے حبشہ میں جاتا ہے. تو وہ مسکرانے لگی. میں نے کہا حضور کی بیٹی آپ کو 6 مہینے سے مسکراتے نہیں دیکھا, ابا کے غم میں آج کیوں مسکرا رہی. فرمانے لگی اس وجہ سے مسکرا رہی ہوں کہ میرے آخری پردے کا انتظام ہو گیا ہے, میرے آخری پردے کا انتظام ہو گیا. میری بہنیں جب تک ایسا کرتی تھی ان پر اللہ کا فضل ہوتا تھا, ان پر اللہ کی مہربانی ہوتی تھی. جب تک عورتوں نے یاد رکھا تھا سیدہ فاطمہ کے طریقے پر راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتی تھی, ان کی بیٹے اور بیٹیاں بھی پڑھتے تھے, وہ تہجد پڑھتی تھی, گھر کے بچے بھی پڑھتے تھے. دلی میں ایک ماں روتی تھی روز رات کو اٹھ کے. ایک دن اس
گئی. بچے نے ماں کو نماز کے بعد پوچھا امی آپ رو کیوں رہی تھی؟ آدھی رات کا وقت تھا, تہجد کا وقت تھا. ماں کہنے لگی بیٹے میرے ہاتھ پہ کیڑا چڑھا تھا, میں نے سوچا مر جاؤں گی, کچھ دنوں کے بعد قبر میں جاؤں گی, میری ناک میں اور منہ میں کیڑے چلیں گے, من مٹی تلے دفن کر دیا جائے گا. میں عورت ذات ہوں, میں آج ایک مچھر برداشت نہیں کر سکتی, اس دن ناک میں منہ میں کیڑے چلیں گے, کچھ دنوں کے بعد میں قبر کے اندر ہوں گی, میرے بیٹے کیا ہوگا؟ بیٹا رو کے کہنے لگا امی تم تو ابھی بڑی ہو, میں تو بہت چھوٹا ہوں, میرا کیا ہوگا؟ بچہ رونے لگا. بچہ اتنا رویا, ماں نے کہا بیٹے سجدہ کر, اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. بیٹے کو ماں نے سجدے کے لیے کہہ دیا, بیٹے سجدے میں گیا, ماں بھی سجدے میں جا کے رونے لگی. کہنے لگی مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا, یہاں تک تو آگے قبول کرنا تیرا کام ہے. میری بہنوں اپنی بیٹے اور بچوں کے ساتھ سجدے کیا کرو, میرے بھائیوں آپ بھی کیا کرو, اپنی نسلوں کو بچاؤ خدا کے لیے. یہ یہودی نصرانیوں کی چال کے تحت بچے آزاد ہو رہے, اب آزاد خیال ہوتے چلے جا رہے ہیں. اپنے بچوں کو سجدوں میں رلایا کرو. وہ ماں روز روتی تھی, کہتی تھی مولا میں عورت ہوں, میرے بچے کو قبول کر لے, میرے بچے کو قبول کر لے. ماں روتے روتے ماں کا ایک زمانہ گزرا, ماں کا انتقال ہو گیا, بیٹا جوان ہو گیا اور بیٹے کا رنگ دلی پہ چڑھا. اس کے بعد میاں صدیاں گزر گئی بیٹے کے وصال کو. جب تک دنیا میں کوئی دیکھے وہ مغل عورتیں, ان کی بادشاہوں کی عورتیں, ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہے رانیاں مہارانیوں کے, مگر اس ماں کی قبر دلی ایمس کے 3 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور ہے اور 3 بیگھہ زمین میں بنی ہوئی ہے. کوئی جا کے دیکھ لے, دلی ساکٹ سب سے مہنگا علاقہ ہے, بہت 3 بیگھہ زمین میں مزار میں لیٹی ہے وہ عورت. اس کے مزار پہ ہر ہفتے میلہ لگتا ہے. اس کا نام زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے اور برابر میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. کتنے بادشاہ آئے اور آ کر کے دنیا میں مٹی میں مل گئے, مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. بڑی بس نعرہ آپ میں لگائیے, آپ کی شکریہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں نوجوانوں کو آج ان کی آنکھوں کے بارے میں غور کرو. اب آنکھوں میں کوئی معیار رہ گیا, کوئی پاکیزگی رہ گئی ہے نا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں سب سے بڑی پاکیزگی نگاہ کی پاکیزگی. نگاہ و دل مسلمان نہیں تو اے بیٹے بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر سن لیا کرو, کچھ اہمیت دیا کرو باتوں کو, ہے نا؟ فلم دیکھتے ہو تو پوری دیکھتے ہو, یہ کون سی بات ہے بھائی؟ بیٹھ کے سنا کرو نا. آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا, وہ سمجھتا ہے میں مروں گا ہی نہیں. دیکھنا تو مرے گا اور میں بھی مروں گا, مگر میری باتیں یاد نہیں. یہ باتیں کوئی مذاق نہیں ہے, ہم سے سمجھ جاؤ, ورنہ پھر قبر میں ماننے سے کوئی فائدہ نہیں. سمجھ آ رہی نہیں؟ ایسی سمجھ جاؤ. ہم تو بڑے بڑے قابل ہیں, اللہ ہم پر فضل کرے. ادھر دیکھتے لڑکے آج کل جو ہے نا موبائل دیکھتے ہیں اور موبائل میں ڈاٹا فری مل رہا ہے تو وہ فلم بھی دیکھتے ہیں. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ایسے جو 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیتے ہیں اور ایک بار بھی نہیں کہتے اللہ میری توبہ ہے, مجھ سے گندی لڑکی میں نے دیکھ لی. آدھی آدمی کے کپڑے پہننے والی, بلکہ 3 مہینے ہوتی ہو. ادھر دیکھیں, توجہ کریں. میں کسی سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تو سبحان اللہ کہے. جب میں تقریر شروع کر دیتا ہوں تو مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے کہ اب مجھے سبحان اللہ کی ضرورت ویسے تو بہت ہے, مگر ایسے ضرورت نہیں کہ میری تقریر میں اس کا رنگ چڑھے. نہیں, میں جب کسی دوسرے کی ضرورت محسوس کرنے لگوں تو پھر چھوڑ دوں. سمجھ آ رہی ہے؟ دھیان سے سنو. آپ میں نے کوئی فالتو بات تو نہیں کی آپ سے, بتاؤ کوئی فالتو بات کی؟ آخری بات کر رہا ہوں, اور جب میں آخری کہتا ہوں تو آخری کرتا ہوں. یہ آج کل آنکھوں کی نگاہ کی پاکیزگی نہیں ہے. نگاہ و دل مسلمان نہیں تو اب کوئی اگر 1 گھنٹے تک فیس بک دیکھ رہا ہے, فیس بک کیا ہے؟ وہ فیس بک ہے. اسے دیکھا, اس نے گندی تصویریں دیکھی, اس کے باوجود وہ پر بھی اثر نہیں ہوا اس کے ایمان پر. اس نے انسٹاگرام پر فلمیں بھی دیکھی تو اسے سوچنا چاہیے ایمان ہے بھی ہے اڑ گیا ختم. حضرت سیدنا بابا فرید کا نام سنا ہے, جو 3 بار گوشت روٹی کھاتے ہیں وہ حضور کی محبت صحیح کر کے نہیں سمجھ سکتے. ادھر دیکھیں بھائی, ادھر دیکھیں یار, بابا فرید جو ہے نا وہ کھانا کھاتے تھے تول کے. نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میرے پیر کھانا تول کے کھاتے تھے ترازو میں, چھوٹے سے پاٹ کے ساتھ. میں نے پوچھا حضور یہ تول کے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے اللہ بے حساب دیتا ہے. تو فرمانے لگے بات یہ ہے, اللہ تو بے حساب دیتا ہے
مگر مجھے جو اپنے عشق کو حساب دینا پڑتا ہے کیا کب بات یہ حضور کے کھانے کا میں نے اندازہ کر لیا اب میں اتنا کھانا نہیں کھانا چاہتا کہ حضور سے زیادہ ہو اس وجہ سے مجھے اجازت میرا عشق نہیں دیتا میں تول کے کھانا کھاتا جی ادھر دیکھیں اصل میں بڑی ایموشنل تقریر ہوتی ہے میری ذرا سی آوازیں بھی آنے لگتی ہیں تو پبلک کو تکلیف ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں اللہ بہت بڑا ہے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا چاہیے آپ تبلیغ کیجئے لوگ تو پریشان کریں گے آپ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ غیر کبھی کبھی اپنے پریشان کر دیتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا بات سنیں آخری بات سنیں باپ فرید کہتے ہیں مجھے میرے پیر نے کہا جاؤ فلاں جگہ اللہ کا ولی اس سے مل کے آؤ میں تو خود الدین بختیار کاکی کو کوٹہ میں ملنے گیا پہلے ولی آپس میں ملتے تھے اب تو پڑھے لکھے لوگ آپس میں نہیں ملتے پرانے دوست بھی آپس میں اب نہیں ملتے نہ جانے کون کہاں دل لگا کے بیٹھ گئے کہتے وہ گئے کہتے میں اوپر گیا لمبا سفر کر کے اوپر پہاڑی پہ چڑھا کسی نے کہا اوپر رہتے ہیں کہتے میں اوپر گیا نا تو ایک خار کے باہر پاؤں کٹا ہوا پڑتا تھا سننا پاؤں کٹا پڑا تھا کہتے اندر میں نے دیکھا تو اندر جو ہے نا وہ ایک بزرگ بیٹھے تھے میں نے انہیں سلام کیا اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگا تیرا نام فرید الدین چشتی ہے میں نے کہا ہاں حضور کہنے لگا مجھے گلے سے لگایا تو میں نے دیکھا ان کا بھی ایک پاؤں نہیں تھا کہتے بڑا نوازا بڑی تو گئے تھے بہت بڑے کامل بزرگ تھے کہتے پھر مجھ سے کہا کہ اچھا تم جاؤ کہنے لگے میں جانے لگا تو میں نے کہا حضور میں اجازت چاہتا ہوں اگر ایک سوال کی بھی اجازت چاہتا ہوں کہ کیا بات ہے کہ یہ ایک پاؤں باہر کٹا پڑا ہے ایک پاؤں آپ کا نہیں ہے بس یہی جواب دے دیجیے تو ان کا بیٹے گناہ کا ذکر بھی تو گناہ ہے نہیں پتا میں نے کہا حضور اللہ کا واسطہ کہتے جب میں نے اللہ کا نام لیا نا تو وہ رونے لگے کہنے لگے یار یہاں بارش بہت ہوئی تھی میں فقیر آدمی میرے پاس کمبل تو کوئی تھا کہتے میں نے کیا کیا کمبل تو کوئی تھا نہیں کہتے میں نے جو ہے وہ بارش زیادہ ہوئی نا اور جب دھوپ نکلی تو میں باہر سے نکل ہی گیا میں باہر نکلتا نہیں ہوں کہتے مگر کوفہ کے باہر نکلا نا غار کے تو کہتے ایک لڑکی گزر کے جا رہی تھی دھوپ میں تھوڑی دیر سیکھا تھا کہ سامنے لڑکی دیکھی کہتے لڑکی دیکھی نا جیسے ہی فرماتے ویسے ہی میری آنکھیں اس پہ پڑی اور میرے دل پہ اثر ہوا میں نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا مجھے دل پہ ثانی فرماتے زنا کی تعریف یہ ہے آنکھیں دیکھتی ہیں دل پسند کرتا ہے اور یہ شرمگاہ اس فعل بد کو پورا کر دیتی ہے یہ زنا کی تعریف ہے یعنی آنکھوں سے خود کشیات پیدا ہوتا ہے آنکھوں کا زنا بھی تو زنا ہے نا کانوں کا زنا بھی زنا ہے اور زبان کا زنا گندی باتیں کرنا ہے کانوں کا زنا گندی باتیں سننا ہے اور آنکھوں کا زنا گندی چیز دیکھنا ہے کہتے میں نے پیر اوپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس لڑکی کی طرف چلا کہتے جب چلا نا ابھی پاؤں میرا ہوا میں معلق تھا کہتے اتنی دیر میں ایک آواز آئی میرا پیر ہوا میں تھا حاطف غیب سے آواز آئی یاری کی باتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے اور جاتا کسی اور کے پاس ہے کہتے ہیں میں جو ہے وہ لرز گیا سسک گیا کہتے ہیں میں سہم گیا میں سجدہ کرتا تھا تجھے دور سمجھتا تھا تو کتنا قریب ہے میں نے پاؤں اٹھایا تمہیں دیتے اے یار اب یاری پہ حرف آ گیا پاؤں اندر نہیں ہے کہتے میں نے ایک زور سے پتھر پاؤں پہ مارا تو پاؤں کی ہڈی ٹوٹی میں بے ہوش ہو گیا کہتے پھر اٹھا ہوش میں آیا پھر توڑا پھر ہوش میں آیا پھر توڑا 3 بار بے ہوش ہوا کہتے پھر اپنی ساری ہڈیاں توڑ دی اس کے بعد میں نے اپنے پاؤں کی میں نے نسیں کاٹی اور اس کے بعد کھال کاٹی خونی ہو گیا میں نے پھر اپنا ٹکڑا اٹھایا اٹھانے کے بعد جتنا باہر گیا تھا وہ باہر کو پھینکا میں نے کہا میرے یار اب مجھ سے راضی ہو جانا میں نے وہ پاؤں کاٹ دیا جو تیری خلاف ورزی کو اٹھا تھا اب تو مجھے معاف کر دینا باپ فرید کہنے لگے وہ کہنے لگے مجھے اللہ معاف کرے گا میں نے کہا حضور اللہ آپ کو معاف کیسے نہیں کرے گا جو یہ باتیں سن کے توبہ کرے گا اللہ اسے معاف کرے گا صاحب نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کرو اللہ بڑا کریم ہے سب سے کہا ہے توبہ توبہ اللہ سے بھی تم ہو سب سے سوری بولتے ہو کبھی اللہ سے بھی تم ہو وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم انسان کیوں آخر کیوں اللہ سے کیوں مجھے بتانا کیوں توبہ نہیں کرتا معلوم ہے جب میں مروں گا نا قبر میں جاؤں گا تو میرا کریم کیسا ستار ہے نا میرا رب کیسا ستاری میں کریم کی دکھائے گا دیکھو جب میں قبر میں جاؤں گا نا تو وہ کیا کرے گا وہ یہ نہیں کہے گا فرشتوں سے کہ اس سے یہ پوچھو یہ رات میں کیا کرتا تھا نہیں یہ نہیں کہے گا دن میں کیا کرتا تھا نہیں یہ کیسا کام کرتا تھا نہیں وہ پوچھے گا اوے اس سے صرف یہ پوچھو مجھے جانتا ہے میرے حبیب کو جانتا ہے دین جانتا ہے اس سے زیادہ بات نہ پوچھو میری پردہ پوشی کرے گا وہ میری پردہ پوشی کرے گا اللہ اکبر کتنا ستار ہے میرا رب اور جب میں حشر میں ہوں گا نا قیامت کے دن اور جب وہ حضور فرماتے جس پہ فضل فرمایا گا نا
ڈال کے حساب لے گا, رحمت کی چادر ڈال کے حساب لے گا. اس سے پوچھے گا تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں کیا تھا. فلاں گناہ بھی کیا تھا؟ فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا؟ ہاں. فلاں رات میں فلاں گناہ بھی کیا تھا. وہ سر جھکا لے گا, ہاں مالک کیا تھا, ہو گئی تھی غلطی ہو گئی تھی. اللہ فرمائے گا تو نے گناہ بھی کیا تھا مگر غم نہ کر. اللہ کے رسول فرماتے وہ سمجھے گا اللہ مجھے معاف ہی نہ کرے گا, مگر اللہ فرمائے گا تو نے گناہ ضرور کیا تھا مگر ایک رات تو نے توبہ بھی تو کر لی تھی نا, کچھ آنسو بھی تو گرا دیے تھے نا, میں نے اس وجہ سے تجھے معاف کر دیا. کتنے لوگ ایسے امام حسین کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے نیچے ہاتھ کر لے, سوچ لے جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لے. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں, بس دھیان سے سننا. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی, تو جو آج کے بعد گردن بھی کٹا سکتا ہے اور آج کے بعد جو داڑھی میں کھا لے وہ اس محفل میں کھڑا ہو جائے. ہے کوئی جو اس محفل میں کھڑا ہو جائے داڑھی رکھنے کے لیے؟ ایک. دوسرا کوئی آج کھڑے رہو بھائی, کھڑے رہو. سبحان اللہ, کھڑے سبحان اللہ. دو کوئی ہے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. علماء کہتے ہیں جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے نبی کے سینے پہ اس طرح چلواتا. حضور کے چہرے میں کیا کمی لگتی ہے جو یہودی اور نصرانی جیسے چہرہ بناتے ہیں؟ حضرت عمر نے اسے مدینے سے نکلوا دیا جس نے داڑھی بڑھائی تھی پہلی بار. کوئی ہے اور ایک تو تم داڑھی رکھاؤ گے 3 اور کوئی ہے جس کی چھوٹی داڑھی ہو وہ بھی پوری کر سکتا ہے. چھوٹی داڑھی بھی اسی معنی میں آتی ہے, کاٹنا اور بنانا ایک ہی برابر ہے. داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ ہونی چاہیے تھوڑی سی. ہے نہیں کوئی اور عاشق؟ 1 2 3 اور کوئی عاشق ہے؟ میں سمجھتا تھا کافی لوگ کھڑے ہو جائیں گے, میری بخشش کے لیے ایک کافی ہے. کوئی ہے اور عاشق جو اس محفل میں کھڑا ہو جائے اور کہنے میں گردن بھی کٹا سکتا ہوں اور اپنے پیارے نبی کے لیے داڑھی بھی رکھا سکتا ہوں اس محفل میں؟ ہے کوئی عاشق رسول؟ اور وہ کھڑا ہوا ہے کھڑے. اور کوئی ہے 100 شہیدوں کا ثواب وہ کھڑا ہوا. آ جاؤ, نکل کے آؤ, آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, آگے آ جاؤ, گھوم کے آ جاؤ, یہاں آ جاؤ. داڑھی رکھانے والے یہاں آ جاؤ. آپ بھی آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ان کے ہاتھ ڈال دیں ذرا گلے میں. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. اور کوئی داڑھی رکھانے والا ہے جو آج امین شریعت کے عرس میں اعلان کرے؟ ہے کوئی عاشق؟ کھڑے رہو, ہاتھ ڈالے, ہاتھ ڈالے. مجاہد ملت فرماتے تھے پھولوں کا حق یہ ہے کہ تھوڑی دیر گلے میں پڑے رہے. کوئی مدرسے کا طالب علم ہو وہ نہ آئے, اس کے تو نصاب میں ہے, باقی کون جا سکتے ہیں. آ جاؤ, آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ. کھڑے رہو بھائی, کھڑے رہو. آپ بھی ادھر آ جاؤ, آپ کو دکھائیں گے, آپ کا چہرہ دیکھنا بھی ضروری ہے. آ جاؤ, آ جاؤ چچا, باہر آ جاؤ. یہ چھوٹی داڑھی دیکھو, یہ چچا ہیں, انہوں نے مسئلہ بھی بتا دیا ہے کہ داڑھی پوری ہونی چاہیے. چھوٹی والی تو یہ دھوکہ ہے, یہ تو کرکٹروں والی داڑھی ہے. صحیح داڑھی تو یہی ہے. کوئی اور عاشق رسول اس محفل میں جو کہہ دے میرے نبی ہماری پہچان یہ ہے کہ آپ کے نام پہ ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ہے کوئی اور عاشق رسول؟ مدرسے پڑھتے ہو تم بیٹھ جاؤ, ادھر خالی تھی. 1 2 3 4 5 کوئی اور ہے؟ یہ بھی مدرسے میں جا, چلا جاؤ. تم مدرسے میں جاؤ. نہیں 3 ہو گئے. کوئی چوتھا ہے سنت رسول رکھنے والا؟ کوئی بات نہیں, اس کے جذبات کو قدر کرتے ہیں تو کھڑا رہے بیٹھے, جب آ جائے تو رکھا لے. کوئی اور ہے چوتھا عاشق رسول؟